معراج کی رات میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جل رہی ہیں؟ سنیں چولہے والی غور سے، یہ عورتیں جہنم میں زیادہ کیوں جل رہی ہیں؟ کہا کہ یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، اس لیے زیادہ جل رہی ہیں۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ جب یہ میری نہیں مان رہی، یہ اپنے آدمیوں کیا مانتی ہوں؟ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا۔ ممبر پر بیٹھنے والا نائب رسول ہوتا ہے، ایک امام کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آگے چلنے والا بادشاہ، امام وہ ہوتا ہے، لیکن اس کی بات نہ ماننے والی۔ تو ہمیں اس سے پتہ چل رہا کہ یہ گھر میں، اور ایک چیز بتاؤں، جن گھر میں مردوں کی نہیں عورتوں کی چلتی ہے وہ گھر نہیں، گھر ہوئے بن جاتے ہیں۔ گھر ہوئے ایسے بن جاتے ہیں کہ تم 4 آدمیوں میں بات کر کے آؤ اور گھر آ کے اب بات خراب ہو جائے تو پھر کہیں کہ یار اس سے بات کرنی بیکار ہے، اس کی نہیں چلتی، بات کرنی ہے تو اس کے گھر میں جا کے بات کرو۔ ہر ایک کو پتہ چل جاتا، پوری بستی میں معلوم ہو جاتا کہ اس کی بات خراب ہو جاتی ہے، اس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں یہ عام بات ہے، آپ جان لیں کہ جس گھر کے مردوں کا سر اگر اٹھا ہوا جانے آپ تو وہ عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ جس گھر کی عورتیں پردے میں رہ کر نگاہیں جھکا کر چلتی ہیں، اس گھر کے مرد سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ جس گھر کی عورتیں کہنا نہ مانے، بے پردہ گھومے، سینہ تان کے چلے، اس گھر کے مردوں کی نگاہیں خود بخود جھک جاتی ہیں۔ آپ یہ تجربہ کر لیں، آپ اس بات کا ہے کہ نہیں ایسا ہے نا؟ سمجھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورت پر افسر بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، فیصلے اسی کے ہوں، اسے ہر ایک کی چلنے لگے تو پھر معاملہ درم برم ہو جاتا۔ آپ سمجھیے آج حکومت کس کی ہے؟ پردھان منتری بیٹا اگر ختم ہو جائے، سب اپنے آپ کو پردھان منتری بن جائے تو نظام چل پائے گا؟ سب خراب ہو جائے گا۔ ایک کو افسر بننا پڑتا ہے۔ میری ماں اور بہنوں سنو، اللہ اس کے رسول کی مرنا تمہیں بھی ہے، قبر میں تو سب کو جانا ہے۔ آج فیشن کے نام پہ بیاہ شادیوں میں جا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ بے حیائی کا محاسبہ آپ دیکھیں اور نظارہ کریں۔ کس کی تھی بیٹیاں جو میرج ہالوں میں ننگے سر، دوپٹوں کا فیشن یہ جو میں نے رومال ڈال رکھا، ایک آگے کو پلو ایک پیچھے کو، کیا کہ تم نہیں سمجھو گے امام صاحب یہ یہی ڈیزائن چل رہا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں اور پہناوے کے نام پر چوڑے چوڑے سٹے چل رہے ہیں، کہیں غرارے کا نام دے گا، کہیں فرارے کا، کہیں شرارے کا۔ جب مرے گی قبر میں جائے گی، فرشتے مار مار کے فٹ بال نہ بنا دے تو نام پھیر دے گا۔ آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا، موت ایک ایسا پنجہ ہے نہیں چھوڑے گا۔ آپ نے بڑے بڑے ترم کھا، بڑے بڑے آئے چلے گئے، بڑے بڑی لمبی عمریں پانے والے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں کہ گاؤں میں نہیں پورے شہر میں توتی بولتی تھی، لوگ ان کے اشاروں پر گھومتے تھے، جہاں کھڑے ہو جاتے تھے ان کا سکہ چلتا تھا۔ آج ان کی قبروں کے نام و نشان تک نہیں ہے۔ آپ جا کے دیکھ لیں نا، غرور سے چلنے والے، سینے کے بٹن کھول کر گریباں پیچھے ڈالنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب موت آ کر آواز دیتی ہے، موت آ کر دباتی ہے، روح نکل جاتی ہے، حضرات محترم اتنا بے بس، اتنا لاچار ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب دم نکل جاتا ہے، روح نکل جاتی ہے، اتنا بے بس، اتنا کمزور، اتنا لاغر ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم لوگ اتنے اپنے آپ ہاتھ پیر ہلا بھی نہیں سکتا۔ روح نکلنے کے بعد میں ایک پٹی باندھ دی جاتی ہے، دیکھا آپ نے، گھوڑی کے نیچے سے نکال کے اوپر کو باندھ دی جاتی ہے، اس لیے کہ جبڑا کھلا نہ رہ جائے، عقل نہ جائے، منہ کھلا کا کھلا نہ رہ جائے۔ پیروں کے انگوٹھوں کو ایک جگہ باندھ دیا جاتا، کس لیے؟ ٹانگیں عقل نہ جائے، ترچھی نہ ہو جائے، ایک جگہ کر، اتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ آج غرور اور تکبر سے پھٹے چلے جا رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے حیثیت کیا رکھتا ہے، اس کی میرے سامنے اوقات کیا ہے، یہ میری طرح کھا نہیں سکتا ہے، میری طرح پہن نہیں سکتا ہے، میری طرح چل نہیں سکتا ہے، جتنا اس کے گھر میں ایک مہینے میں خرچ ہوتا ہے اتنا میں 2-4 دن میں خرچ کر دیتا ہوں۔ حضرات محترم اس غرور کے تکبر میں پھٹا چلا جا رہا ہے، دنیا کو اپنے سامنے ذلیل سمجھتا ہے، رسوا سمجھتا ہے۔ علامہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت پہلے کہہ دیا ہے، اطلسوں کا مخاب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ بڑے بڑے لباس پہننے والا آپ نے دیکھا ہوگا، جب روح نکل جاتی ہے تو اس لباس کو کینچی سے کاٹ کر اتار لیا جاتا ہے۔ نوجوانوں تم بھی سنو،
آج موٹر کے نیچے بیٹھ جاتے، سمرسیبل کے نیچے بیٹھ جاتے، گھنٹوں گھنٹوں نہانے میں لگا دیتے ہو، پانی برباد کرتے ہو. آپ جانتے ہو جب روح نکالی جائے گی تو غسل بھی دوسرے دیں گے. کوئی کھڑا ہو کر کہے گا کہ ادھر سے پانی ڈال دیا جائے، کوئی کہے گا کہ ادھر سے پانی ڈال دیا جائے. آج تم گھنٹوں گھنٹوں نہانے میں گزار دیتے ہو، پانی برباد کرتے ہو. اس وقت تمہیں غسل دلانے والے بھی دوسرے کھڑے ہوں گے. آج تم کپڑوں پہ غرور کرتے ہو، کوٹ پینٹ پہ اتراتے ہو، اپنی زمین و جائیداد پہ اتراتے ہو، حکومت پہ کرسی پہ اتراتے ہو، کمزوروں کو ستاتے ہو، یتیموں کا مال ہڑپتے ہو، دوسروں کو ذلیل سمجھتے ہو، رسوا سمجھتے ہو، اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے ہو. ایک دن ایسا آئے گا یہی لوگ تیرے جنازے کو لے کر ہندوستان سے قبرستان لے کر جائیں گے. جنہیں تو ذلیل سمجھتا تھا، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی حیثیت نہیں سمجھتا تھا، آج وہی تجھے کاندھوں پہ سوار کر کے لے کے جا رہے ہیں. آج تو اپنے غرور لباس پہ اترا رہا ہے. ایک لباس پہنایا جائے گا جسے دنیا کفن کا نام دیتی ہے، سادہ سا کپڑا ہوگا، اسی میں تمہیں لپیٹ دیا جائے گا. کپڑوں پہ اترانے والوں، آج ہم آئینوں کے شیشوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، کبھی بالوں کو ادھر جھٹکا دیا جاتا ہے، کبھی ادھر جھٹکا دیا جاتا ہے. ایک دن ایسا آئے گا کہ تو اپنے ہاتھ سے کچھ بھی نہ کر سکے گا. جن یار دوستوں میں تو نے زندگی جوانی کو برباد کر دیا ہے، میری ماں اور بہنوں سنو، آج تم نے بیاہ شادیوں میں جا کر شریعت کو پامال کر دیا ہے. غیر مردوں کے سامنے کھڑے ہو کر تم ہنس ہنس کا گل چھلے اڑاتی ہو، بے حیائی کا بے حیائی کا نظارہ کرتی ہو. تم نے کبھی سوچا ہے کہ ایک دن تمہیں بھی قبر میں جانا ہے، قبر کی آگوش میں سونا ہے؟ تم نے شریعت کو اپنے گھر کی کھیتی سمجھ لیا ہے. اس دن کو مت بھولنا. اب میں آپ کو بتانے والا ہوں، اپنی سہیلیوں کے سامنے وقت گزارنے والی عورتوں، اپنے یار دوستوں میں وقت برباد کرنے والوں، اپنے ماں باپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، آپ ذرا غور کرو. جب تمہارے جنازے کو قبر میں اتارا جائے گا، اس کے بعد میں تختے لگا دیے جائیں گے، تختے لگا دیے جائیں گے. تختے لگانے کے بعد میں وہی یار دوست آج جن کے ساتھ میں تو گھنٹوں گھنٹوں کھڑا ہو کر گل چھلے اڑاتا ہے، دنیا داری کو سب کو سمجھتا ہے، اور کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا. کیا دیکھ لے گا تو مرنے کے بعد میں؟ وہی یار دوست کھڑے ہونے کے بعد میں ایک ایک تختہ ملا کر لگائیں گے، اور لگانے کے بعد میں کہیں گے ابھی سوراخ باقی ہے، صحیح سے لگا دیا جائے. یہی بات، ایک ایک سوراخ بند کر دیں، من و مٹی کے نیچے تجھے دبا کر آ جائیں گے. آپ جانتے ہیں ایئر کنڈیشن گھر ہو، اے سی وغیرہ ہو، سب کچھ ہو، لمبا چوڑا گھر ہو، اور گھر میں کوئی نہ ہو، اکیلا ہو، تو دل لگتا ہے؟ بولیے نا، غور کے دیکھ رہے ہو، مسکرا کر بولو نا سبحان اللہ. موت کے نام سے گھبرا رہے ہو؟ موت تو ایک دن آنی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن مومن نہیں گھبراتا ہے. جو دنیا کو سب کو سمجھتا ہے وہ گھبراتا ہے، انہیں پسینے آتے ہیں. یہ بزموں سے درس لیا کرو، عبرت حاصل کرا کرو، یہ نہیں کہ ٹھٹے لگا کر مزے لے کر نکل جایا کرو. سنو، منو مٹی کے نیچے جب مٹی ڈال دی جائے گی، آج ایئر کنڈیشن گھر ہو، سب کچھ ہو، لائٹیں ہو، سارے انتظامات ہو، اے سی وغیرہ ہو، اکیلے تنہا ہو، تو انسان کا دل نہیں لگتا. ہمارا تو معاملہ ایسا ہے، تمہارے بابا آدم کا بھی اکیلے تنہائی میں جنت میں دل نہیں لگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دل نہیں لگتا. لیکن قبر کو آپ سوچیں، ایئر کنڈیشن نہیں ہوگا، ماربل پتھر نہیں ہوگا، لائٹیں نہیں ہوں گی، اے سی وہاں پر نہیں ہوگی، یعنی چھوٹا سا کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہوگا، اکیلا تنہا ہوگا. وہاں کیسے زندگی گزارے گا؟ نوجوانوں سنو، اگر زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی تو اللہ تمہاری قبر کو تحت نظر وسیع فرما دے گا، پھر گھبراہٹ نہیں ہوگی. آپ جانتے ہیں جن کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں، سب کچھ انہیں کو سمجھ لیا. آج کل ایسے بھی ہیں بڈھے حرام کما کے اکٹھا کر کے اولاد کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب مر جاتے تو یہ 10 تیجے تک نہیں کراتے، 10واں نہیں آتا لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ میرے حصے میں یہ آئے گا، میں فلاں جگہ کی دکان لوں گا، مجھے اتنی بیگے چاہیے، ماں نے اس کے پاس زیادہ مال چھوڑا ہے، ماں اس کے پاس تھی، سونے کے سامان اس کے پاس تھے. تمہارا 10واں تیجا نہیں بیتتا، یہ مال کے لیے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ تمہارے ساتھ میں قبر میں کیا حالات ہوں گے؟ یہ تو 10ویں تیجے کی بات ہے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دفن کرنے کے بعد میں اعلان ہو جائے قبر پہ کہ سبھی حضرات کھانا کھا کے جانا. ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جتنے بھی مہمان حضرات ہیں، قبر میں اگر جانے والے ساتھ ہو گئے تو حسن عمل ہوں گے، تو نیکیاں کر لو.